الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون انما المؤمنون اخوہ مسلمان کا بھائی ہے فاصلحوا بین اخویکم تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کروا دیا کرو واتقوا اللہ لعلکم ترحمون اور اللہ سے ڈرو کہ تم پر رحمت ہو صدق اللہ مولانا العظیم ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔
انگیت لاتعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات محترم، یہ جو دین اسلام اللہ نے عطا کر رکھا ہے، یہ بڑا ہی پیارا دین ہے، بڑی محبت والا دین ہے۔ اور اس دین نے زندگی گزارنے کے لیے ہر معاملے پر ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی جس آیت مبارکہ کو تلاوت کیا ہے، اللہ رب الرحمن نے فرمایا ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور فرمایا کہ اگر آپ کے دو بھائی ناراض ہو جائیں تو ان میں صلح کروا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اس مقام ذیشان پر بھی اللہ رب الرحمن نے بڑی اہم باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے۔ آج ہمارے تعلقات رشتوں کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں کہ فلاں میرا ماموں ہے، فلاں میرا خالو ہے، فلاں میرا چاچا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جس رشتے کو بڑا اہم رشتہ قرار دیا ہے نا، وہ ہے دین کا رشتہ۔ دین کے رشتے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو بھائی بھائی کہا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایویں لوگ ذلت کی زندگی بسر نہیں کر رہے۔ اللہ کے دین سے ہم بہت دور چلے گئے، قدم قدم پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں میں لگ گئے۔ آپ معاشرے میں دیکھیں کہ مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے، رشتہ دار کا گلا کاٹ رہا ہے، مولوی کا دشمن بن چکا ہے، نمازی کا دشمن ہے، اور مساجد کے اندر بھی سیاستیں چلتی ہیں۔ نمازی کوئی قاری صاحب کے بارے میں پراپوگنڈا کر رہا ہوتا ہے، کوئی خطیب کے بارے میں کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے، اور ایک بھائی کا کام ہے کہ وہ دوسرے بھائی کی عزت کرے، دوسرے بھائی کا کام ہے کہ وہ اس کا احترام کرے۔ یہ جو رشتہ ہے نا، دین کا رشتہ، جس کی وجہ سے دیندار لوگ، مسلمان لوگ ایک دوسرے سے محبت کریں، یہ رشتہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ عزیز ہے اور سب سے زیادہ پسند ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اگر کوئی بھائی، کوئی مسلمان کسی سے دین کی وجہ سے محبت کرے تو اس کو بتلائے
اے میرے بھائی، اے میرے دوست، اے اللہ کے بندے، میں دین کی وجہ سے تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ تو بھی نماز پڑھتا ہے، میں بھی نماز پڑھتا ہوں۔ تو بھی مومن ہے، میں بھی مومن ہوں۔ تیرا بھی پیار محبت تعلق مساجد کے ساتھ ہے، میرا بھی پیار محبت تعلق مساجد کے ساتھ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو بتاؤ کہ بھائی تو نیک آدمی ہے، نمازی آدمی ہے، پرہیزگار ہے، میں اللہ کے دین کی وجہ سے تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا کہ جب تو اسے بتلائے گا، ایک تو اسے پتہ چل جائے گا کہ یہ فلاں بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ آپ کا احترام بھی کرے گا اور آپ کے ساتھ بھی محبت سے پیش آئے گا۔ اب ذرا اندازہ فرماؤ کہ کتنے لوگ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کر رہے ہیں۔ شاید آٹے میں کو نمک کے برابر کو ملے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں نا، ہمسایہ کا دشمن بن چکا ہے، رشتہ دار کا دشمن بن چکا ہے، دکاندار ساتھ والے کا ہمسائے کا دشمن بن چکا ہے، مولوی سے دشمنی کر رہا ہے، قاری حضرات سے دشمنی کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم ہمیں نہیں دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی ہے نا، صحیح بخاری اٹھا کے دیکھو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا، اس نے مسجد کے کونے میں کھڑے ہو کے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صحابہ کی جب نظر پڑی نا، غصے سے اٹھے، غصے سے، کہ یہ اللہ کا بندہ مسجد میں آ کے پیشاب کرنے لگ گیا، یہ تو اللہ کے گھر ہیں، یہ تو پاک اللہ کے جو ہے نا وہ ٹھکانے ہیں، اللہ کے گھر ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ فارغ ہوا، صحابہ کو بڑی محبت سے کہا کہ ڈول پانی کا لے کے اس جگہ پر بہا دو اور اس بندے کو میرے پاس بھیج دو۔ آپ اندازہ فرمائیں نبی علیہ السلام کی محبت اور شفقت کا۔ آج ہر بندہ دوسرے سے دشمنی کر رہا ہے، حسد کر رہا ہے، بغض کر رہا ہے، اور اصل میں وہ اپنے ایمان کا بیڑا گرک کر رہا ہوتا ہے۔ کسی کا کچھ نہیں بگاڑتا، اللہ کی طرف سے نہ بگڑے تو۔ نبی علیہ السلام کے پاس آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محبت سے، اتنے پیار سے اس شخص کو سمجھایا، بتایا کہ یہ اللہ کے گھر ہیں، یہ پاک ہے، یہاں پر ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ جو حدیث کی کتاب اٹھا کے دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت کی وجہ سے وہ مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ کے نبی علیہ السلام کا مرید بن گیا۔ پھر کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھاتا نا، تو میرا خیال ہوتا کہ میں نماز کو نا تھوڑا سا لمبا کر دوں گا۔ یہ بھی ایک بڑے ایمان کی نشانی ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز سن لیتا نا، تو میں اپنا ارادہ ترک کر کے اپنی نماز کو مختصر کر لیتا۔
یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سبق دیا ہے، خیال رکھنے کا، ایک دوسرے کا پیار اور محبت کرنے کا درس دیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص کسی گاؤں میں ایک شخص کو ملنے کے لیے چلا گیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، راستے میں نا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتہ کھڑا ہو گیا۔ پتہ نہیں ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، دین کا سمجھ ہی نہیں لگ رہی۔ ہم سن کے بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغاوتیں کر رہے ہیں، قدم قدم پر اللہ کی نافرمانیاں عورتیں بھی کر رہی ہیں، مرد بھی کر رہے ہیں۔ ایک آدمی کسی کو ملنے کے لیے گاؤں کی طرف روانہ ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے نا راستے میں ایک فرشتہ کھڑا ہو گیا انسانی شکل میں۔ یہ جب وہاں پہنچا نا، اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس آدمی نے کہا کہ میں فلاں گاؤں میں جا رہا ہوں، ایک شخص کو ملنے کے لیے، دوست ہے میرا۔ فرشتے نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ، جس کو تم ملنے کے لیے جا رہے ہو اس نے تم پر کوئی احسان کیا ہے؟ کوئی قرض دینا ہے تم نے اس کا؟ کوئی شکریہ ادا کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ اس شخص نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں تو صرف جا رہا ہوں دین کی خاطر، اس شخص سے مجھے پیار ہے، مجھے محبت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ فرشتے نے اس کو جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے مجھے کھڑا کر رکھا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ جس طرح تو اس بندے سے محبت کرتا ہے نا، اسی طرح رب کہتا ہے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اور لوگوں، جس سے رب محبت کرے، یہاں پر یقین جانے ہم دیکھتے ہیں کسی کو ایم این اے سے ملنے کا شوق ہوتا ہے، کسی کو ایم پی اے سے ملنے کا شوق ہوتا ہے، کوئی جناب ڈی آئی جی صاحب کو ملنے کا شوق رکھتا ہے، کوئی سی پی او سے ملنے کا شوق رکھتا ہے، کوئی فلاں سے ملنے کا شوق رکھتا ہے، کوئی فلاں سے ملنے کا شوق رکھتا ہے، اور گھر میں ان کے چاہے روٹی نہ پکتی ہو تو افسروں کو ملنے کے لیے ادھار پیسے اٹھا کے بھی وہاں پہ چلے جاتے ہیں، ہماری تصویر بن جائے کہ اس بندے کے بڑے تعلقات ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ۔ یہ محبتیں میرے بھائیوں کوئی چیز نہیں، نہ کام آئیں گی۔ محبت کام آئے گی تو دین کی وجہ سے، جب تم اور ہم ایک دوسرے سے محبت کریں گے نا، تو کائنات کے رب کا اعلان ہے، اے میرے فرشتے اسے بتلا دو، تو جس محبت کے لیے جا رہا ہے، جس محبت کی وجہ سے تو اس کو ملنے جا رہا ہے، تیرا رب تجھ سے اتنی محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امامہ بالی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کچھ لوگوں کی عزت اور تکریم بڑھانے کے لیے فرمائیں گے، اعلان کروائیں گے کہ وہ لوگ کہاں پر ہیں جو میری وجہ سے دنیا میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، اب وہ لوگ آنا شروع ہو جائیں گے۔ لوگ دیکھیں گے
کہ یہ کون خوش نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بلا کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ملے گا کہ میرے عرش کے نیچے آ جاؤ، جس وقت کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس وقت ایسے لوگوں کو جو خالص دین کی وجہ سے محبت کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ذاتی مفادات نہیں ہیں، ذاتی فائدے کے لیے محبت نہیں کرتے کہ فائدہ ختم ہو گیا محبت بھی ختم ہو گئی۔ اللہ دین والوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ یہ کئی مولوی ہیں نا، کئی سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، بڑے بڑے اللہ کے ولی بھی ہیں۔ ایک آدمی پیسے دیتا ہے نا جب، تو کوئی کانفرنس ہو، کوئی جلسہ ہونا، تو اسی اشتہار پہ اس کا نام آ جاتا ہے بڑا سا۔ جب تک وہ پیسے دیتا رہے اس کا نام لکھا جاتا ہے، اور کسی سال وہ کانفرنس کے لیے یا جلسے کے لیے کسی وجہ سے پیسے نہ دے، فنڈ نہ دے، اللہ کی قسم اس کا نام اس اشتہار سے نکال دیتے ہیں۔ یہ مفاد پرستی ہے، یہ دنیا کی محبت ہے، آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آخرت میں اگر فائدہ ہے تو اللہ کے دین پر عمل کرنے کا فائدہ ہے۔ اور یہ ایک مقام سنو، اللہ نے فرمایا جب تم میری اور میرے پیغمبر کی بات مانو گے نا تو کوئی عمل تجھے نقصان نہیں پہنچائے گا، فائدہ ہی فائدہ ہوگا، عزت ہی عزت ہوگی، انعامات ہی انعامات ہوں گے۔ فرمایا وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلْهِتُكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ۔ فرمایا جب تم دین پر عمل کرو گے نا پھر تجھے کبھی نقصان نہیں پہنچے گا، کبھی تمہاری عزت میں فرق نہیں پڑے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں فائدے ہی فائدے دے گا، تمہیں عزتیں عزتیں دے گا۔ ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے سنا کہ قیامت والے دن یاقوت کے تھم بنے ہوں گے، تھم، ان کے اوپر زمرد کے بالا خانے بنے ہوں گے، ان کے اوپر روشنیاں اس طرح کی ہوں گی جس طرح رات کو تارے جگمگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ کن لوگوں کے لیے جگہ ہے؟ میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ان لوگوں کی جگہ کے لیے جگہ ہے جو دنیا میں دین کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ دین کی خاطر جو لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے نا، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے کوئی بھی، نہ میں نہ آپ نہ کوئی اور۔ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، ہر چیز سے واقف ہے، پہلے باتوں سے بھی اگلی باتوں سے بھی۔ تو بے ایمانیاں کرتا رہے، منافقتیں کرتا رہے اور لوگوں کو دھوکہ دیتا رہے، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ وہ خالص ان لوگوں کے لیے جگہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو دین کی خاطر ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، اور یہ دین کی برکت ہے، اللہ کا فضل ہے۔ میں ادھر گاڑی کھڑی کر کے مسجد تک آتا ہوں
چھوٹے چھوٹے بڑوں کی تو بات ہی اور ہے نا، بڑوں سے تو اور ہوتی ہے نا بات. چھوٹے چھوٹے بچے سلام لیتے ہیں، کس وجہ سے لیتے ہیں؟ دین کی وجہ سے، کہ یہ ہمارے مسجد کے مولوی صاحب ہیں، جمعہ پڑھاتے ہیں، مسجد سے ان کا تعلق ہے. چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. کیا یہ کم عزت ہے؟ کیا ہر بندے کے پاس گلی میں بچے پیچھے بھاگتے ہیں السلام علیکم لینے کے لیے؟ کسی مسجد کے امام ہوں گے، خطیب ہوں گے، قاری حضرات ہوں گے، وہ گزر رہے ہوں گے، محلے کے بچے پیچھے پیچھے آگے دوڑتے ہیں، السلام علیکم لیتے ہیں. اس دین کی برکت کی وجہ سے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو میرے دین پر عمل کرے گا میں اس کو عزتیں عطا فرماؤں گا. تو فرمایا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. اللہ فرماتے ہیں مسلمان کا بھائی ہے. یہ دلوں میں کفر، یہ عداوتیں نہ رکھا کرو، بے ایمانیاں نہ رکھا کرو، بری نیتیں نہ رکھا کرو، کسی کی عزت خراب کرنے کی کوشش نہ کیا کرو. رب کا قرآن کہتا ہے، مجھے اور آپ کو ہدایت دیتا ہے، دو بھائی اگر ناراض ہوں تو ان کی صلح کروا دیا کرو. کیوں جی ہمارے معاشرے میں صلح کرواتے ہیں کہ لڑاتے ہیں؟ میں نے ایک جمعے میں بتلایا تھا نا ایک واقعہ کالئی روڈ کا غالباً، کہ دو بھائیوں میں صلح ہو گئی. ایک بہن بے ہوش ہو کے گر گئی کہ ان کی صلح کیوں ہوئی ہے. واہ کمال ہے. اللہ ایسی بہنوں کو ہدایت نصیب فرمائے. وہ اللہ کی بندی تو خوش ہو. اللہ کی نافرمانیاں جدھر بھی ہے، اللہ کی نافرمانیاں، اللہ کہتا ہے تو ان بھائیوں کی صلح کرا، مجھ سے ڈرتے رہو تاکہ میں تم پر رحمت کروں، تم پر اپنا فضل کروں. یہ اللہ کی نافرمانیاں بھی کرتے جا رہے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی بغاوتیں بھی کرتے جا رہے ہیں، اور اللہ سے اس کی رحمت بھی مانگے جا رہے ہیں. یہ بھائی دو کام جو ہے نا یہ نہیں ہونے. بے ایمانیاں چھوڑ دو، دلوں کو صاف کرو. تمہارے دل اگر صاف نہیں ہوں گے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا. کائنات کے رب کی مقدس کتاب کہتی ہے کہ انسان اگر میرے تجھے نقصان میں نہ پہنچانا چاہوں، ساری کائنات کے لوگ اکٹھے ہو جائیں تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر میں تجھے نوازنا چاہوں تو ساری کائنات کے لوگ اکٹھے ہو جائیں اس میں رکاوٹ نہیں بن سکتے. ہم کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں؟ یقین کرو محلے دار سے پریشان ہے. وہ کوئی بیچارہ موٹر سائیکل لے لینا نہیں، اور آمنے سامنے والے پریشان ہو جاتے ہیں. اللہ کے بندے خوش ہو جا. ہو سکتا ہے اس کی موٹر سائیکل کسی وقت تیرے ہی کام آ جائے. محلے میں اگر کسی کے پاس گاڑی ہو، ایک بندے کے پاس، اللہ نہ کرے رات کو کسی کو اٹیک ہو جاتا ہے، کوئی پریشانی ہو جاتی ہے، اور اس کا دروازہ محلے دار کھٹکھٹا سکتے ہیں کہ نہیں یار گاڑی نکال، مریض کو ہسپتال لے کے جانا ہے، اور تجھے فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان کوئی نہیں. پھر تو ٹانگیں کھینچنے میں لگا ہوا ہے. تو خدا بن بیٹھا ہے. فیصلے کرنے والی ذات ایک ہی ہے، وہ عرش والے رب کی ہے، اور کوئی اس کے فیصلے کے خلاف کچھ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. یہ بات دیندار لوگوں کے لیے سمجھنے کی بات ہے. نماز بھی پڑھتا جائے، قرآن بھی سنتا سناتا جائے، درس بھی سنتا جائے، جمعے بھی پڑھاتا اور
سنتا جائے اور پھر ان باتوں میں ملوث ہو، نہ اس کی نمازوں کا کوئی فائدہ، نہ اس کے قرآن پڑھنے پڑھانے کا کوئی فائدہ، نہ جمعہ پڑھانے کا، نہ پڑھنے کا فائدہ۔ جن کا تعلق مساجد کے ساتھ ہے نا، وہ چاہے مولوی ہے، چاہے خطیب ہے، چاہے نمازی ہے، اس کے اندر کچھ تبدیلی آنی چاہیے۔ اللہ کے سامنے جب پیش ہونا، رب خوش ہو جائے کہ یہ میرا بندہ مجھے راضی کر کے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، اور دو بھائی ناراض ہو جائیں تو ان کی صلح کروا دیا کرو۔ آج صلح کوئی نہیں کرواتا، ایمانداری کی بات ہے، صلح کوئی نہیں کرواتا۔ وہ خوش ہوتے ہیں یہ لڑے رہیں۔ ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں، اب دیکھو قرآن کہہ رہا ہے کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، ساتھی ہیں، ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں۔ رفیق کا مطلب آسان لفظوں میں ہمدرد سمجھ لیں۔ فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ جو نیک ہے وہ برائی سے منع کرتا ہے ایک دوسرے کو اور نیکی کا حکم دیتا ہے۔ بھائی جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، آؤ ہم اپنے اپنے گریبان میں جان کر دیکھیں۔ اگر تو ہم اس معیار پر پورے اترتے ہیں میرے سمیت، تو پھر تو ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں۔ اگر ہم یہ کام کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نیکی جو ہے وہ کرنے کی تلقین کرتے ہیں، بھائی بھائی بن کے رہتے ہیں، بغض نہیں، عداوت نہیں، کینہ نہیں، تو پھر تو ہم بہت اچھے ہیں۔ اور آؤ اگر یہ ہمارے اندر نقص ہے تو اپنے بھلائی کے لیے دور کر لیں۔ کسی کا تو ہم کوئی نقصان نہیں کر سکتے اگر اللہ نہ چاہے تو مسلمان کا رفیق ہوتا ہے، پاؤں کھینچنے والا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی قسم ہم نے بڑی بڑی مخالفتیں دیکھی 45 سال کے اندر، بڑی بڑی مخالفتیں دیکھیں، لیکن رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، چونکہ ایمان پختہ اللہ نے دے رکھا ہے، کسی مخالفت کی کبھی پرواہ ہی نہیں کی۔ پرواہ کی ہے تو اس رب کی ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی پرواہ کی ہے۔ کئی لوگ دیکھتے رہتے ہیں کہ کوئی رزلٹ نہیں آیا، شرارت ہم نے کی تھی، کو پتہ نہیں چلا۔ لوگوں تہیہ کر لو، یقین کر لو کہ اللہ کی طرف سے اگر کوئی نقصان ہونا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، اور اگر خوشیاں ملنی ہیں تو اللہ کی طرف سے کوئی اس خوشی میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ ایمان رکھو اس طرح کا۔ میرا ایک چھوٹا بھائی تھا، کینسر کی وجہ سے وفات پا گیا، اللہ تعالیٰ اسے غریق رحمت فرمائے، بڑا اچھا انسان تھا۔ اس کی منگنی ہم نے کی خالہ کے گھر، سکی خالہ کے گھر، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی عذر کے، نہ انہوں نے جواب دے دیا۔ سارا خاندان نے ان کا بائیکاٹ کیا، میں ان سے ملتا رہا۔ آج بھی میرا بڑا پیار ہے، خالہ میری فوت ہو گئی، اللہ جنت نصیب کرے، خالو ہیں، تہجد گزار ہیں،
میں انہیں ملتا رہا، میں نے کہا یہ رب کو نہیں منظور تھا، نہیں ہوا، اس میں ناراضگی والی کون سی بات ہے؟ ایسا نمونہ دکھاؤ معاشرے کے اندر رہ کر۔ رب کو نہیں منظور، نہیں ہوا، ساری عمر لے کے بیٹھ کے پھر پتہ کرتے کیا ہیں؟ ساری عمر بولتے نہیں، جب مردہ مر جاتا ہے پھر پھوڑی پر بھی جا کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر جنازے خانے بھی چلے جاتے ہیں، جنازہ بھی پڑھاتے ہیں۔ یہ ظالم انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ مر جائے، دنیا میں نہیں بولنا اس کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اور یہ منافق مرد اور جو عورتیں ہیں نا، وہ برائی کا حکم دیتے ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں سورۃ توبہ کے اندر ان کا بھی ذکر کیا ہے۔ قرآن پاک نے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان نے کوئی چیز ایسی چھوڑی نہیں جس پر ہدایت نہیں دی، یا جس پر تبصرہ نہیں کیا، یا جس پر گائیڈ لائن نہیں دی۔ زندگی میں نشیب و افراد جو بھی آتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کا نیگیٹو اور پازیٹیو پہلو بتایا ہے۔ فرمایا المنافقون والمنافقات، ہمارے معاشرے میں منافق بہت زیادہ ہیں، آپ کے ارد گرد بھی، میرے ہی نہیں۔ میں تو منافقوں کو دیکھ کے انجوائے کرتا ہوں، میری بری عادت سمجھ لیں، اچھی سمجھ لیں، یہ نسخہ آپ بھی لے لیں اگر آپ کو اچھا لگے تو۔ جس کو دیکھیں نا یہ جل رہا ہے، سڑ رہا ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کو اور جلاؤ۔ اس کے نصیبوں میں یہی لکھا ہے۔ تو یہاں منافقوں کا ذکر ہے، مردوں کا بھی، عورتیں بھی بڑی ہیں، خطرناک ہوتی ہیں بڑی بعض، اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ صرف مرد ہی خطرناک نہیں ہوتے، عورتیں زیادہ خطرناک ہوتی ہیں فساد پھیلانے کے اندر۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا، میں نہیں کہہ رہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے جب معراج پہ گیا، میں نے دیکھا کہ جہنم میں عورتیں زیادہ تھیں۔ پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیوں؟ فرمایا یہ چگلیاں بڑی کرتی ہیں۔ میں تجھے بتا رہی ہوں، آگے نہ کسی کو بتانا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی ایک ایک بات سچی، قیامت تک اللہ کے فضل سے وہ آپ مشاہدہ کر لیں، کوئی بات لے لیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، معاشرے میں اس کا مشاہدہ کر لیں، آپ کو 100/100 صحیح نظر آئے گی۔ رب کا قرآن بھی سچا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانات بھی سچے۔ فرمایا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار النار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ایسے لوگوں سے جہنم کا وعدہ کر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ غلط یا جھوٹا ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ جتنی مرضی منافقتیں کرتے رہو، بددیانتیاں کرتے رہو، مخالفتیں کرتے رہو کسی کی، رب اکبر کی قسم ہے کوئی کسی کا نہیں بگاڑ سکتا کچھ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکلیف نہ آئے۔ اب میں 5 مہینے ہو گئے بیمار ہوں، دعا فرما دے اللہ مجھے صحت دے دے، بڑی تکلیف میں مبتلا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، میری کوئی بہادری نہیں، کوئی جمعہ آپ کی دعاؤں سے چھوڑا نہیں ہے، کوئی اپنی ڈیوٹی نہیں چھوڑی، الحمدللہ اس کی توفیق سے۔ اب کئی لوگ مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر کی دوائیاں اثر نہیں کر رہی، تو لگتا ہے کہ کسی نے جادو کیا ہے۔ جادو جو ہے برحق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا تھا۔ انشاءاللہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے اس کے مطابق اس کا بھی علاج انشاءاللہ کریں گے، کر رہے ہیں۔
لیکن شفا دینے والی ذات ایک ہی ہے، وہ رب کی ہے، اللہ کی ہے۔ کسی کے پاس کوئی شفا نہیں، نہ کسی کے کہنے پہ ہوتا ہے۔ یہ شیطانیاں جو کرتے ہیں نا، ان کے لیے اللہ نے جہنم ان کے لیے بنائی ہے۔ رب کا قرآن کہہ رہا ہے کہ میرا وعدہ ہے کہ یہ جہنم میں جائیں گے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، انما المؤمنون اخوہ، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان مسلمان کا خیر خواہ ہے۔ اور آگے فرمایا دو مسلمان جب آپس میں لڑے ہوں، ناراض ہوں، آپ کو پتہ ہو، آپ کے تعلق والے ہوں، آپ کے رشتہ دار ہوں، آپ کے دوست ہوں، آپ کے ملنے والے ہوں، کاروباری حضرات ہوں، آپ کا واسطہ ہو، ان کی صلح کروا دیا کرو۔ اللہ کہتے ہیں پھر میں تم پر رحمت کروں گا۔ میں چند دن پہلے سوچ رہا تھا کہ کتنے لوگ بچیں گے جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، تو غور کیجئے گا ذرا میری بات پر۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کا حساب شروع ہو گیا نا، بس وہ مشکل بچے گا۔ دعا فرماؤ کہ اللہ حساب نہ ہمارا لے، بس اللہ ہم پر رحمت کر دے۔ میں ایک حدیث جب یہ بیان کرنے لگا ہوں، میں پڑھ رہا تھا، میں کوئی دوست بیٹھے ہوئے تھے پاس، میں نے کہا یار کون بچے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک حدیث میں 3 دن آتا ہے، ایک حدیث باغ میں 3 راتیں۔ اگر 2 بھائی یار دوست اسلامی مسلمان، ایک بھائی سے مراد یہ نہیں کہ وہ سکا بھائی ہو، مسلمان کو مسلمان کا بھائی کہا گیا ہے۔ 2 بھائی آپس میں اگر 3 دن سے زیادہ یا 3 راتوں سے زیادہ اگر وہ بولتے نہیں، ناراض ہیں، تو میرے بھائیو ذرا نوٹ کر کے لے جانا، سوموار اور جمعرات کا دن جنت کے دروازے کھلتے ہیں۔ سوموار اور جمعرات کے دن جنت کے کائنات کا رب دروازے کھولتا ہے، اور ان لوگوں کو رب معاف کر دیتا ہے جن میں 2 چیزیں نہیں ہوتی، 2 عیب نہیں ہوتے، سب کو اللہ معاف کر دیتا ہے جمعرات کو اور سوموار کو۔ وہ 2 باتیں کون سی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک جو شرک کرنے والا نہ ہو، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا نہ ہو، رب اسے معاف نہیں کرتا جمعرات اور سوموار کو۔ دوسرا وہ جو 3 دن یا 3 راتیں گزر گئی ہیں، وہ 2 بھائی بولتے نہیں آپس میں، اللہ کہتا ہے ان کے اعمال میرے سامنے پیش ہی نہ کرو۔ کتنا بڑا مسئلہ ہے، کون ہے میں اور آپ ایک پلڑے میں ہیں، کوئی بھائی ہم سے نہیں بول رہا، کوئی ہم اس سے نہیں بول رہا، کوئی دوست ہے محلے دار، ہم اس سے نہیں بول رہے، وہ ہمارے ساتھ نہیں بول رہا۔ مہینے گزر جاتے ہیں، سال گزر جاتے ہیں، صدیاں گزر جاتی ہیں، جنازے پہ پھر وہ آ جاتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے چلے جاتے ہیں، بڑا احسان کرتے ہیں۔ میں نے تو پچھلے دنوں ایک پوسٹ لگائی تھی کہ جو بندہ زندگی میں صلح نہیں نہ کرتا اس کو جنازے میں بھی شریک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دین کا مسئلہ نہیں ہے، میں نے اپنے ایک کوٹیشن لکھی تھی، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہیں ہے یہ۔ تو میرے بھائیوں غور کرو کہ سوموار اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھلیں، اور نمازی آدمی بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو، اس کو رب معاف نہ کرے ان 2 چیزوں کی وجہ سے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جمعرات اور سوموار یہ 2 دن ایسے دن ہیں میرے بھائیو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھا کرتے تھے، صحابہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ آج بھی اللہ کے جو نیک بندے ہیں نا، وہ جمعرات اور سوموار کو روزہ رکھتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جمعرات اور سوموار کو اللہ کے ہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں، میری کوشش ہے، میری خواہش ہے کہ سوموار اور جمعرات کو جب میرے اعمال پیش کیے جائیں اللہ کے ہاں تو وہ میں روزے سے ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا کون بہتر ہو سکتا ہے دنیا میں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ نیک اس دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ بزرگ اس دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ ساری کائنات کے لوگ مل کے آ جائیں، جو دنیا سے چلے گئے وہ بھی آ جائیں، قیامت تک جنہوں نے آنا ہے وہ بھی آ جائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جمعرات اور سوموار کو روزہ رکھتا ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی توفیق عطا فرما دے کہ ہم روزے سے ہوں اور جمعرات اور سوموار کو ہمارے اعمال ہوں اللہ کے ہاں، اللہ کی رحمت ہو جائے، اللہ کا فضل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، ٹائم ہو گیا، وقت ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور ایک اور بات آخر میں کرتا چلا جاؤں، دو بھائی ناراض ہیں، ایک صلح کی کوشش کر رہا ہے، صلح کرنا چاہتا ہے، کوشش کرتا ہے، اگلا نہیں مانتا تو یہ بھائی اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ اس کی کوشش تھی، اس کی نیت تھی، نیتوں کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اگر وہ دوسرا بھائی ایمان نہیں کر رہا تو وہ جانے اور پھر خدا جانے۔ تو ہمیں مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔